میں ہوں پارس علی خان. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ایک ایسا ٹاپک لے کے جس کو سن کے آپ کو شاید تھوڑا سا رونا بھی آ جائے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کہ انسان کا رویہ آج کل کیسا ہے. ایک بستی میں کوئی بھوکا شخص آ گیا، لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگتا رہا مگر کسی نے کچھ نہیں دیا. بیچارہ رات کو ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا. صبح اگر لوگوں نے دیکھا تو وہ بیچارہ مر چکا تھا. اب اہل ایمان کا جذبہ ایمانی ذرا بیدار ہو گیا. بازار میں چندہ کیا گیا، مرحوم کے سالے ثواب کے لیے دیگیں چڑھا دی گئی. یہ منظر عام دیکھ کر ایک صاحب نے کہا، ظالموں اب دیگیں چڑھا رہے ہو، اسے چند لقمے دے دیتے تو یہ یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مرتا. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں ایک تاجر نے ایک مزار پہ 10 لاکھ روپے مالیت کی چادر چڑھا دی، جبکہ مزار کے سامنے کے محلے میں درجنوں ایسے بچے گھوم رہے تھے جنہوں نے قمیض شلوار پنی پہنی ہوئی تھی. اگر بیچارے کے پاس شلوار ہے تو قمیض ندارت، اور اگر قمیض ہے تو شلوار نہیں. حضرت مجدد اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ تم جو چادریں قبر پہ چڑھاتے ہو اس کے زندہ لوگ زیادہ حقدار. ایک شخص رکے ہوئے بقایا جات کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ مظاہرے کرتا رہا. حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی. تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی تو دوسرے ہی روز ساری رقم ادا کر دی گئی. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک صاحب کے مکان پر قبضہ ہو گیا، بڑی بھاگ دوڑ کی مگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا. اسی دوران دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس سے دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا. پولیس نے پھرتی دکھائی اور دوسرے ہی دن مکان سے قبضہ ختم کروا لیا. کیا فائدہ ہوا؟ اب اس کو کیا مکان کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا حمزاد آ کر اس کے اندر رہے گا؟ کیا ہمارا جذبہ ایمانی صرف مردوں کے لیے رہ گیا؟ ایک منٹ کو صرف رک کر سوچیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد معاشرے پہ نظر دوڑائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، جو آپ کی گلی میں ایون دین ایک ٹھیلے والا بھی ہے، جو ایک مزدور آپ کے محلے میں کام کر رہا ہے، اس پر جو آپ کے ہاں یا آپ کے دفاتر میں چھوٹے ملازم ہیں، ان پر سوچنے کی کوشش کریں. یہ سب لوگ ہمارے کتنے قریب رہتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ بیت رہی ہے. اس لیے ہم نے کبھی ان کا احساس کیا ہی نہیں. کبھی ہم نے ان سے کچھ پوچھا؟ بلکہ شاید ہم ان چھوٹے لوگوں سے بات کرتے بھی ہمیں شرم آتی ہے. کئی غریب رات کو بھوکے سوتے ہیں، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. کسی بیمار کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کی مدد کوئی صاحب ایمان آگے نہیں کرتا. ہم سب کے ارد گرد ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو مجبور ہیں، جو بے کس ہیں، جو غریب ہیں، جن پر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. ان کو اپنے قریب کیجیے، ان کی جو ممکن ہو مدد کیجیے، اور جو آپ کے بس میں نہیں بھی تو دل جوئی کیجیے ان کی. یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے. سو نائس آف یو. تھینک یو سو مچ. تو فرینڈز، امید